الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اس کرۂ ارض پر بسنے والے کفار کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کفار میں ملحد اور مرتبی پائے جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اکثر اوقات اللہ پاک ایسے معجزات دکھاتا رہتا ہے اور کافر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ایک ایسا ہی حیران کن واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جس میں ایک ملحد ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس ڈاکٹر نے اللہ پاک کا ایسا کیا معجزہ دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے آج کی ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ مستفیض ہوتے رہیں۔ پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ واقعے کی طرف۔ پیارے دوستو، ان کا نام رونس برون ہے۔ یہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن بھی عیسائی نہیں رہے بلکہ ملحد ہو گئے۔ کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ نہ صرف امریکہ کے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، بلکہ پورے بر اعظم میں ان کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر ہی موجود نہیں تھا۔ یہ دنیا بھر میں لیکچر دیا کرتے تھے، یہ امریکہ کے بہترین اسپتال میں ڈیوٹی انجام دیا کرتے تھے، مگر یہی اہم ترین اسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن ان کے سامنے بے بس اور لاچار سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ یہ 1990 کی بات ہے، جب ان کے گھر ان کے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا، کیونکہ اب وہ نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ایک آرٹری میں ایک ایسا نقص تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم آکسیجن ملا خون حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے علم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ مر رہا تھا، کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کو صرف ایک علاج تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کرتے ہوئے آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے ریلیکس کر دیا جائے۔ اول تو اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی، اور اگر یہ آپریشن کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو سال یا 2 سال کے بعد دوبارہ سے گرافٹنگ کرنا پڑتی، اور اس میں بھی کوئی امید نہیں تھی کہ اگلی مرتبہ 2 گرافٹنگ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اگر ہر مرتبہ آپریشن کامیاب ہو بھی جاتا تو شاید میری بیٹی زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 سال ہی جی سکتی تھی۔ اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں سے اور بطور ایک باپ چیر پھاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک ہی نہایت قابل ڈاکٹر کی سربراہ میں ایک ٹیم تشریح کی گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحد دعا یا ہول یعنی پریروم روم میں چلا گیا۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر روم بتاتے ہیں کہ اس کمرے میں کسی مذہب کی کوئی نشانی موجود نہیں تھی۔ یہ کمرہ ہر مذہب کے سامنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے اسے کسی مخصوص مذہب سے جڑی نشانیوں سے پاک رکھا گیا تھا، تاکہ آپریشن کے دوران یہاں لوگ اپنے عقائد کے مطابق دعا کر سکیں، یہاں تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے تھوڑ یا کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ آج سے قبل ڈاکٹر رونس براؤن کے لیے یہ کمرہ فزیکل ڈوز کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن آج کی جب اپنی جان پر بن گئی تھی تو یہ کمرہ ان کے لیے بھی ایک مذہبی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر لورنس کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جو بھی خواہش کی تھی اسے ہر قسم حاصل کیا تھا، چاہے وہ دولت سے ملی یا اثر و سلوک استعمال کرنا پڑے، اور ناممکن اور ممکن جیسے الفاظ میری لذت میں نہیں تھے۔ مگر آج مجھے قدرت بے بس کر چکی تھی، نہ تو سائنسی حالات کچھ کر سکتے تھے، نہ اثر و سلوک، اور نہ ہی میری دولت میری بیٹی کی جان بچا سکتی تھی۔ میرے پاس جب کوئی چارہ نہ رہا تو میں نے ہاتھ اٹھا لیے اور اس ہستی کو پکارنے لگا جس کے وجود سے آج تک منکر رہا تھا۔ میں گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، اے پیدا کرنے والے، اگر تو سچ میں وجود میں ہے تو پھر تجھے اس کا علم بھی ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود سے انکاری رہا ہوں، مگر آج میری بیٹی کی زندگی مجھے تیرے در پر لے آئی ہے۔ اگر سچ میں تو ہے تو تو میری مدد فرما۔ ہر قسم کے اسباب جواب دے چکے تھے۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا تھا تو صرف ان کے بنانے والے ہی بچا سکتا تھا۔ وہی اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا جس نے اس بچی کی تخلیق فرمائی ہے۔
اے خالق، میں صدقے دل کے ساتھ تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا مسئلہ حل فرما دے تو میں سارے مذاہب کا مطالعہ کروں گا اور ان میں سے تیرا پسندیدہ مذہب قبول کروں گا اور ساری زندگی تیری غلامی اور تیری سر بلندی کے لیے وقف کر دوں گا۔ یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر لورس نے ایک انٹرویو میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے سچے دل سے یہ عہد کیا تھا کہ آپریشن تھیٹر کی طرف سے واپس لوٹ آیا تھا مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہی لگے ہوں گے، مگر جب سے آپریشن تھیٹر میں واپس لوٹا تو وہاں کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی جو میں ایک لمحے بھی محسوس کر لی۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون اور اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا کہ بچے کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، خون کا بہاؤ درست ہو چکا ہے اور اس کے درست ہونے کی جو سائنسی وجوہات ہیں وہ بتا رہا تھا۔ مجھے سمیت باقی ٹیم مہربان میں سے کسی کی آنکھیں یا چہرے سے ان وجوہات پر یقین کرنا 1% بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں، ان میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ البتہ میں یہ جان چکا تھا کہ میرا معاہدہ خالق کی طرف سے منظور کر لیا گیا، یہ خرابی بھی اسی خالق نے فوراً درست کر دی۔ اس سے پہلے بھی میری بیٹی کرشنا کا مرتبہ بھی خالق کی طرف سے مجھے ایک سگنل دیا گیا تھا جسے میں نے معمولی سمجھا اور میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدائش کے سمے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، مگر میں نے اس ناممکن کو بھی کوئی سائنسی وجہ سمجھ لیا تھا اور اپنے خالق کو نہ پہچانا، اور اس نے دوسری بیٹی ناممکن میں مجھے باندھ کر اپنے در پر ڈال دیا۔ ڈاکٹر لورس نے مزید انکشافات کیا کہ مجھے اپنا معاہدہ اچھی طرح سے یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا اور ان کے علماء سے مباحثے کیے، لیکن میرے سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں تھے سوائے اسلام کے، اور یہی میرا آخری آپشن تھا۔ جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو میرے دل و دماغ کی دریچے کھلتے چلے گئے اور 1994 میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر لورس بارون کی طرح کئی ایک افراد نے رب عظیم کے معجزات دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ اسلام کے صداقن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلام کے داعی اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار پر غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ سے جو واقف ہوگا وہ یہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر دعوی نبوت تک یعنی 40 سال تک کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار دیانتدار تھے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی سے اعلیٰ اور بالا ہر طرح کے انسانی عجوز سے پاک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، اور اتنے زیادہ امانت دار کہ امین کے لقب سے مقلب تھے۔ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے علل اعلان اسلام کی دعوت دی اور صفا کے وادی سے حق آواز بلند ہوئی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی سے آواز لگائی، یا صباحا۔ اس آواز کو سن کر تمام شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح یا شام یا کسی بھی وقت تم پر حملہ ور ہو جائے گا تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔